بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیری یہ جرت کہ تو مہمانوں کی جھوٹی پلیٹوں میں منہ مارے، آج میں تیرا یہ منہ ہی توڑ کر رکھ دوں گی تاکہ تجھے اپنی اوقات یاد رہے۔ تائی زرینہ کی آواز بجلی کی کڑک سے زیادہ خوفناک تھی جو اس وقت پوری حویلی میں گونج رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میرے گال پر پڑنے والے تھپڑ کی گونج نے میری سماعتوں کو سن کر دیا تھا۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی اور آسمان پر بجلی یوں کڑک رہی تھی جیسے آج اس پرانی حویلی کے در و دیوار گرا کر ہی دم لے گی، مگر میرے لیے تائی کا غضب اس آسمانی بجلی سے کہیں زیادہ بھاری تھا۔ میں کچن کے ٹھنڈے اور چکنے فرش پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی اور میرے منہ میں خون کا نمکین ذائقہ گھل رہا تھا جو شاید میرے پھٹے ہوئے ہونٹ سے رس رہا تھا۔ میری خطا صرف اتنی تھی کہ پچھلے 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، اور آج جب گھر میں مہمان آئے اور بریانی کی دیگیں کھلیں تو بھوک نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے مہمانوں کی واپسی کے بعد میز پر پڑی پلیٹ سے صرف ایک نوالا اٹھایا تھا کہ تائی زرینہ عقاب کی طرح میرے سر پر پہنچ گئیں۔ میرے یتیم ہونے کا تانا تو مجھے روز ملتا تھا، مگر آج تائی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، شاید اس لیے کہ ان کی امیر بہن کے سامنے ایک یتیم نوکرانی نما بھتیجی نے ان کی ناک کٹوا دی تھی۔ تائی نے میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور مجھے فرش پر گھسیٹتے ہوئے کچن سے باہر لائیں۔ میں درد سے بلبلا رہی تھی اور مسلسل معافیاں مانگ رہی تھی، مگر ان کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں چلائی، تائی خدا کے لیے چھوڑ دیں، قسم کھاتی ہوں آئندہ کبھی بھوک کی شکایت نہیں کروں گی، مجھے مت ماریں۔ مگر تائی نے مجھے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اس حصے کی طرف رخ کیا جہاں جانے سے گھر کے ملازم بھی ڈرتے تھے۔ یہ حویلی کا شمالی حصہ تھا جہاں دادا جی کے زمانے کی پرانی لائبریری تھی جو سالوں سے بند پڑی تھی اور جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں سایوں کا بسیرا ہے۔ تائی زرینہ نے لائبریری کا بھاری دروازہ کھولا جس کی قبضوں نے ایک وحشتناک چیخ ماری جیسے کسی نے برسوں پرانی قبر کا منہ کھول دیا ہو۔ اندر سے نمزدہ کاغذوں اور عجیب سی بوسیدگی کی بو کا بھپکا باہر آیا۔ تائی نے مجھے پوری قوت سے اندر دھکا دیا اور میں لڑکھڑاتی ہوئی پرانے قالین پر جا گری جس سے اٹھنے والی گرد نے میرا دم گھونٹ دیا۔ تائی نے باہر سے کنڈی لگاتے ہوئے چیخ کر کہا، اب یہیں سڑو اور مرو، جب تک تمہاری یہ بھوک ختم نہیں ہو جاتی تب تک تم باہر نہیں آؤ گی، اور اگر تم بھوتوں کا نوالا بن گئی تو سمجھنا کہ ہمارے سر سے مصیبت ٹلی۔ دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز آئی اور پھر گہرا اور مکمل سناٹا چھا گیا جس میں صرف میری سسکیوں کی آواز تھی۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر وہاں سوائے تاریکی کے کچھ نہیں تھا۔ کبھی کبھار کھڑکی کے شیشوں سے بجلی کی چمک اندر آتی تو مجھے کتابوں کی اونچی اونچی الماریاں کسی دیو ہیکل راکشسوں کی طرح کھڑی نظر آتی۔ مجھے اپنے والدین کی یاد شدت سے آئی جو مجھے اس ظالم دنیا اور اس سے بھی زیادہ ظالم تائی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تایا زاد بھائی اور تایا خود تائی کے سامنے بے بس تھے، اسی لیے میں جانتی تھی کہ کوئی مجھے چھڑانے نہیں آئے گا۔ لائبریری کا ماحول انتہائی پراسرار تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جو ہڈیوں میں سرایت کر رہی تھی، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے اندھیرے کونوں سے کئی جوڑی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ دیمک کی سرسراہٹ ایسی تھی جیسے ہزاروں کیڑے میرے ارد گرد رینگ رہے ہوں۔ میں ڈر کے مارے سمٹ کر ایک الماری کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ بھوک اب بھی میرے پیٹ میں مروڑ اٹھا رہی تھی مگر خوف نے بھوک پر غلبہ پا لیا تھا۔ اچانک مجھے لگا کہ لائبریری کے دوسرے کونے میں کسی نے سانس لی ہے، ایک بھاری اور گہری سانس۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے سانس روک لی اور کان لگا کر سننے کی کوشش کی مگر پھر وہی سناٹا چھا گیا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ میرا وہم ہے یا پھر ہوا کا گزر ہوا ہے۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا، شاید رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا جب اچانک اس بند اور بوسیدہ کمرے کی فضا بدلنے لگی۔ سب سے پہلے وہ بو غائب ہوئی جو پرانی کتابوں اور سیلن کی تھی، اور اس کی جگہ ایک انتہائی اشتہا انگیز اور خوشگوار مہک نے لے لی۔ یہ خوشبو اتنی جانی پہچانی اور دلکش تھی کہ میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ یہ خالص زعفرانی بریانی اور بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو تھی جس میں الائچی اور کیوڑے کی مہک رچی بسی تھی۔ میں نے حیرت سے سر اٹھایا کہ اس بند کمرے میں یہ خوشبو کہاں سے آ سکتی ہے؟ کہیں میں بھوک سے پاگل تو نہیں ہو رہی، یا موت سے پہلے انسان کو ایسے ہی وہم ہوتے ہیں؟ لیکن پھر میری آنکھوں نے جو دیکھا اس پر یقین کرنا محال تھا۔ میرے سامنے کچھ فاصلے پر فرش سے ہلکا ہلکا سفید دھواں اٹھ رہا تھا جو کسی آگ کا نہیں بلکہ خوشبو کا دھواں لگ رہا تھا۔ وہ دھواں آہستہ آہستہ گاڑھا ہوتا گیا اور پھر میری نظروں کے سامنے وہ دھواں پھیل کر فرش پر بچھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک سفید شفاف دسترخوان کی شکل اختیار کر لی۔
میں خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیوار سے چپک گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دسترخوان پر چاندی کے برتن نمودار ہونے لگے جن سے گرم بھاپ اٹھ رہی تھی، اور وہی خوشبو اب اتنی تیز ہو چکی تھی کہ میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ میں ابھی اس طلسماتی منظر میں کھوئی ہوئی تھی کہ لائبریری کے سب سے تاریک کونے سے ایک مردانہ آواز ابھری جو کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مہمانوں کا بچا ہوا کھانا تمہاری شان کے لائق نہیں تھا مومل، اس لیے میں نے وہ پلیٹ تم سے گروا دی تھی۔ آواز میں ایک عجیب سا روب اور شائستگی تھی، جیسے کوئی بادشاہ مخاطب ہو۔ میرا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ۔ میرے الفاظ میرے گلے میں ہی اٹک رہے تھے۔ اس کونے سے اندھیرا چھٹنے لگا اور ایک سایہ ابھرا جو آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کا قد 6 فٹ سے بھی زیادہ تھا۔ اس کا رنگ گندمی تھا اور اس نے شاہی طرز کا لباس پہن رکھا تھا جو سیاہ رنگ کا تھا اور اس پر سنہری کام ہوا تھا۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ خوفناک اور مسحور کن تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں، گہری جھیل جیسی آنکھیں جن کے اندر نیلی لو جل رہی تھی جیسے گیس کا شعلہ ہو۔ وہ انسان نہیں تھا، یہ بات اس کی آنکھوں سے عیاں تھی، مگر وہ کوئی ڈراؤنی مخلوق بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا دسترخوان کے قریب آیا اور میرے سامنے ادب سے جھک گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں مومل، میرا نام شاہ میر ہے۔ میں اس حویلی کے پرانے مکینوں کا شاہی باورچی ہوں اور ذائقوں کا شہزادہ کہلاتا ہوں۔ اس نے اپنی لمبی انگلیوں سے دسترخوان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ کھانا میں نے خاص تمہارے لیے تیار کیا ہے، اسے کھاؤ، یہ تازہ ہے اور اس میں وہ لذت ہے جو انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ میں اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی سکت نہیں رکھتی تھی۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ، یہ کوئی جن ہے یا بھوت، مگر میرے پیٹ کی آگ اور اس کھانے کی کشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم جن ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہ میر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا تاکہ میں خوفزدہ نہ ہوں اور نرمی سے بولا، میں یہیں رہتا ہوں صدیوں سے۔ میں تمہیں روز دیکھتا ہوں جب تم چھپ کر روتی ہو اور جب تمہیں بھوکا سلایا جاتا ہے۔ میرا اپنا نوالا حلق سے نہیں اترتا جب میں اس حویلی کی مالکن کو تم پر ظلم کرتے دیکھتا ہوں۔ آج اس عورت نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے، اب وہ اس ہاتھ کے سلامت رہنے کی دعا کرے۔ اس کے لہجے میں آخری جملے پر ایسی سرد مہری اور غصہ تھا کہ کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا۔ میں بھوک سے اتنی نڈھال تھی کہ خوف پر قابو پاتے ہوئے میں نے کانپتے ہاتھوں سے دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے چاندی کی پلیٹ اٹھائی اور جیسے ہی بریانی کا پہلا نوالا منہ میں رکھا، مجھے لگا جیسے میری زبان پر ذائقوں کا دھماکہ ہوا ہو۔ ایسا کھانا میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی توانائی تھی جو میرے حلق سے اترتے ہی میرے مردہ جسم میں زندگی دوڑانے لگی۔ میں تیزی سے کھانے لگی۔ میری بھوک اتنی زیادہ تھی کہ میں تہذیب بھول گئی تھی۔ شاہ میر خاموشی سے کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی تشفی تھی۔ جب میں پیٹ بھر کر کھا چکی اور پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا تو مجھے احساس ہوا کہ میں ایک جن کے سامنے بیٹھی ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں پیچھے ہٹنے لگی مگر اس نے بڑی نرمی سے اپنی انگلی میرے اس گال پر رکھ دی جہاں تائی کا تھپڑ چھپا تھا اور ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ اس کی انگلی برف کی طرح ٹھنڈی تھی مگر اس کا لمس سکون بخش تھا۔ اس نے انگلی کو میرے زخم پر پھیرا اور میں نے حیرت سے محسوس کیا کہ درد کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ وہاں اب جلن نہیں بلکہ ایک ٹھنڈک تھی اور مجھے یقین تھا کہ زخم بھر چکا ہے۔ یہ سب تمہارے لیے ہے مومل، اور آج کے بعد تم کبھی بھوکی نہیں رہو گی، یہ میرا وعدہ ہے، شاہ میر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اب مدھم ہو رہی تھی اور اس کا جسم دوبارہ دھواں بننے لگا تھا۔ اس نے جاتے جاتے کہا، مگر یاد رکھنا، میری دنیا کے راز کسی انسان سے بانٹنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ اب سو جاؤ، صبح تمہیں کچھ یاد نہیں رہے گا سوائے اس ذائقے کے۔ اس کے غائب ہوتے ہی کمرے میں دوبارہ اندھیرا چھا گیا مگر اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میرا پیٹ بھرا ہوا تھا اور جسم میں تھکن کے بجائے توانائی تھی۔ میں وہیں قالین پر لیٹ گئی اور مجھے ایسی پرسکون نیند آئی جو شاید بچپن کے بعد کبھی نہیں آئی تھی۔ اگلی صبح جب تائی زرینہ نے لائبریری کا دروازہ کھولا تو ان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ توقع کر رہی تھیں کہ میں رو رو کر ہلکان ہوں گی یا شاید بھوک سے بے ہوش پڑی ہوں گی، لیکن جب انہوں نے مجھے فرش پر گہری نیند سوتے دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میرے چہرے پر گلابی رنگت تھی اور وہ زخم جو کل رات واضح تھا اب غائب ہو چکا تھا
بلکہ میری جلد پہلے سے زیادہ چمکدار لگ رہی تھی۔ تائی نے مجھے زور سے ٹھوکر مار کر جگایا اور چیخیں، یہ شہزادی ابھی تک سو رہی ہے؟ اٹھ کام چور لڑکی، گھر کا سارا کام پڑا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ مجھے لگا شاید رات کا واقعہ کوئی خواب تھا، مگر میرے منہ میں اب بھی زعفران اور الائچی کا ذائقہ موجود تھا جو مجھے یقین دلا رہا تھا کہ وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ میں خاموشی سے اٹھی اور کچن کی طرف چل دی۔ تائی مجھے مشکوک نظروں سے گھور رہی تھیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات بھر بھوکی پیاسی لڑکی اتنی حشاش بشاش کیسے ہو سکتی ہے۔ میں دن بھر کام کرتی رہی، جھاڑو پوچا برتن اور کپڑے دھونے تک سب کچھ کیا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ مجھے ذرا بھی بھوک یا پیاس محسوس نہیں ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کے کھانے نے مجھے کئی دنوں کی توانائی دے دی ہے۔ تائی بار بار کچن میں آتی اور مجھے چیک کرتی کہ میں کچھ چوری تو نہیں کھا رہی، مگر میں تو پانی تک نہیں پی رہی تھی۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو تائی کو کھٹک رہی تھی۔ شام کو جب میں چائے بنا رہی تھی تو تائی میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، لگتا ہے رات لائبریری کی ہوا راس آ گئی ہے تجھے، بڑی چمک رہی ہے تیری جلد۔ میں نے سر جھکا کر کہا، کچھ نہیں تائی، بس اللہ کا کرم ہے۔ تائی نے منہ بنایا اور بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئی، مگر میں جانتی تھی کہ ان کا شک بڑھ رہا ہے۔ رات ہوئی تو تائی نے مجھے حکم دیا کہ میں آج پھر لائبریری کی صفائی کروں اور وہیں سو جاؤں، کیونکہ مہمانوں کے لیے کمرے کم پڑ رہے ہیں۔ یہ ان کا بہانہ تھا مجھے سزا دینے کا، یا شاید وہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں دوبارہ وہاں جاؤں اور دیکھوں کہ کیا شاہ میر آئے گا۔ میں دوبارہ لائبریری میں بند کر دی گئی۔ اس بار مجھے ڈر نہیں بلکہ انتظار تھا۔ رات گہری ہوئی اور وہی خوشبو دوبارہ آئی۔ اس بار شاہ میر الماری کے پیچھے سے نہیں بلکہ براہ راست میرے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ آج سرخ رنگ کے لباس میں تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سنہری تشتری تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، میں جانتا تھا وہ تمہیں دوبارہ یہاں بھیجے گی۔ وہ عورت لالچی ہے اور شک کی بیماری اسے کھا رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، شکریہ شاہ میر، تمہارے کھانے نے مجھے بہت طاقت دی ہے۔ شاہ میر نے تشتری میرے سامنے رکھی جس میں بھاپ اڑاتا ہوا سوپ اور نرم روٹیاں تھیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، مومل، ہمارے درمیان یہ تعلق اب گہرا ہوتا جائے گا، لیکن تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ تائی زرینہ کی نظریں تم پر ہیں، اور اگر اس نے تمہیں کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ مصیبت کھڑی کر سکتی ہے۔ میں نے سوپ کا چمچ بھرتے ہوئے کہا، وہ میرا کیا بگاڑ لیں گی؟ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھونے کو۔ شاہ میر کی آنکھوں میں نیلی لو تیز ہو گئی۔ وہ بولا، تمہارے پاس اب میں ہوں، اور میں بہت قیمتی راز ہوں۔ اگر انسانوں کو میری بھنک پڑ گئی تو وہ میری دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اس رات ہم نے دیر تک باتیں کی۔ شاہ میر نے مجھے اپنی دنیا کے قصے سنائے، کوہ کاف کی وادیوں اور جنات کے کھانوں کی داستانیں۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ صرف کھانا نہیں بناتا بلکہ کھانوں کے ذریعے جذبات بھی منتقل کر سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ غصے والے جنات کے لیے وہ ٹھنڈی کھیر بناتا ہے اور اداس جنات کے لیے چٹپٹے پکوان۔ میں اس کی باتیں سنتی رہی اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے دل میں اس اجنبی مخلوق کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ میرے اپنوں سے زیادہ میرا خیال رکھ رہا تھا، لیکن ہمیں خبر نہیں تھی کہ لائبریری کے دروازے کے کی ہول سے ایک آنکھ ہمیں دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر کی باتوں میں ایک ایسا سحر تھا کہ میں اپنی دنیا کے غم بھول بیٹھی تھی، مگر اچانک شاہ میر خاموش ہو گیا۔ اس کی ہنستی ہوئی آنکھوں میں ایک دم سناٹا چھا گیا، اور اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کی طرف دیکھا جہاں مجھے سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اب ناگواری کے سائے لرز رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا شاہ میر؟ تم وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ شاہ میر نے اپنی ناک کو ہلکا سا سکوڑا جیسے اسے کوئی بہت ناگوار بدبو محسوس ہوئی ہو، پھر میری طرف متوجہ ہو کر دھیمی لیکن پراسرار آواز میں بولا، مومل، مجھے یہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے، ایک ایسی موجودگی جس میں لالچ اور بدنیتی کی بساند ہے، بالکل ویسی ہی جیسے سڑے ہوئے گوشت سے آتی ہے۔ میں گھبرا گئی اور میرا دھیان فوراً تائی زرینہ کی طرف گیا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، کہیں تائی تو نہیں جاگ رہی؟ وہ اکثر رات کو پہرا دیتی ہیں۔ شاہ میر نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور کچھ زیر لب پڑھا، جس کے ساتھ ہی دروازے کی درزوں سے آتی ہلکی سی ہوا بھی رک گئی۔ وہ بولا، میں نے پردہ ڈال دیا ہے، اب کوئی بھی باہر سے اندر جھانکے گا تو اسے صرف دھند نظر آئے گی، لیکن مومل تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ انسانی لالچ وہ بلا ہے
جو جنات کے سکون کو بغارت کر دیتی ہے۔ اس رات شامیر جلدی چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا جو میری چھٹی حس محسوس کر رہی تھی۔ میں کچن میں گئی تو خلاف توقع تائی زرینہ وہاں موجود تھیں، اور ان کے چہرے پر وہ روایتی غصہ نہیں تھا جو ہر صبح میرا استقبال کرتا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھیں، ایک ایسی مسکراہٹ جو زہر میں بجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ انہوں نے بڑے اتفاق سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولیں، ارے میری بچی اٹھ گئی؟ کیسی رہی رات لائبریری میں؟ کوئی ڈر تو نہیں لگا تجھے؟ میں ان کے اس بدلتے روپ سے سہم گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب سانپ اپنا پھن نیچے کرتا ہے تو وہ ڈسنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، جی تائی میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں لگا۔ تائی نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہاں لگ تو رہا ہے، چہرے پر رونق ایسی ہے جیسے شاہی کشتہ کھایا ہو۔ ویسے رات کو کچھ کھاتی پیتی تو نہیں چھپ کر؟ میرا دل حلق میں آ گیا، مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ تائی نے مزید کچھ نہیں کہا، بس ان کی آنکھوں میں ایک مکار چمک آ گئی جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکی۔ اگلے 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ تائی کا رویہ میرے ساتھ انتہائی مشکوک حد تک نرم ہو چکا تھا۔ وہ مجھے کام بھی کم کہتی اور بار بار اصرار کرتی کہ میں رات کو لائبریری میں ہی سوؤں۔ ادھر لائبریری میں میری اور شاہمیر کی ملاقاتیں اب میرا کل اثاثہ بن چکی تھیں۔ وہ ہر رات آتا اور اپنے ساتھ نت نئے ذائقے لاتا۔ اس کے ہاتھوں کے بنے کھانوں میں ایسی تاثیر تھی کہ میرے جسم میں برسوں کی کمزوری ختم ہو رہی تھی اور مجھ میں ایک نئی خود اعتمادی پیدا ہو رہی تھی۔ ایک رات شامیر اپنے ساتھ ایک مٹی کی چھوٹی سی ہانڈی لایا جس کے منہ پر ریشمی کپڑا بندھا ہوا تھا، اور اس میں سے ابلتے ہوئے دودھ اور زعفران کی ملی جلی خوشبو آ رہی تھی جو پورے کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ شامیر نے وہ ہانڈی میرے سامنے رکھی اور میرے سامنے 2 زانو بیٹھ گیا۔ آج اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جو مجھے کچھ پریشان کر رہی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مومل، آج میں تمہیں اپنی دنیا کا ایک بہت اہم راز بتانے لگا ہوں، اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں نے متوجہ ہو کر کہا، کیا راز شامیر؟ اس نے ہانڈی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ جو کھانا میں تمہارے لیے لاتا ہوں یہ صرف بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ میری محبت اور میری دنیا کی تاثیر ہے۔ اس میں شفا ہے، سکون ہے اور زندگی ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی شرط ہے۔ میں نے سہم کر پوچھا، کیسی شرط؟ شامیر کا لہجہ بھاری ہو گیا۔ وہ بولا، شرط یہ ہے کہ یہ کھانا صرف اسی کے لیے آب حیات ہے جسے میں اپنے ہاتھ سے اور اپنی خوشی سے پیش کروں، یعنی تم۔ اگر کوئی اور انسان لالچ میں آ کر یا چوری چھپے یا زبردستی اسے کھائے گا تو یہ کھانا اس کے لیے ایک خوفناک عذاب بن جائے گا، ایسا عذاب جو موت سے بھی بدتر ہوگا۔ میں نے لرزتے ہوئے پوچھا، کیا ہو جائے گا اسے؟ کیا وہ مر جائے گا؟ شامیر کے چہرے پر ایک سرد اور خوفناک تاثر ابھرا۔ اس نے کہا، موت تو ایک تحفہ ہے مومل۔ میری دنیا کا کھانا اگر کوئی چوری کر کے کھائے تو وہ انسانوں کی دنیا سے کٹ جاتا ہے، وہ ایک زندہ لاش بن جاتا ہے جو موجود تو ہوتا ہے مگر کسی کو نظر نہیں آتا، اور ہماری دنیا کی وہ خوفناک مخلوقات جو عام آنکھ سے اوجھل ہوتی ہیں وہ اس پر عیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ انسان پھر نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا، بس ایک بھٹکتی ہوئی روح بن جاتا ہے جسے اپنی ہی چیخیں سنائی دیتی ہیں مگر دنیا بحری ہو جاتی ہے۔ میں یہ سن کر کانپ اٹھی۔ میں نے شامیر کا ہاتھ تھام لیا اور وعدہ کیا کہ میں یہ کھانا کبھی کسی کو نہیں دوں گی۔ شامیر نے مسکرا کر مجھے کھانا کھلایا، اور اس رات وہ دیر تک مجھے اپنے بچپن کے قصے سناتا رہا، کیسے اس نے بادلوں سے روئی لے کر مٹھائی بنائی تھی اور کیسے اس نے چاند کی روشنی کو جم کر شربت بنایا تھا۔ تیسری شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور حویلی میں سائے گہرے ہو رہے تھے، تائی زرینہ میرے پاس آئیں۔ میں اس وقت صحن میں کپڑے طے کر رہی تھی۔ تائی کے ہاتھ میں کانچ کا ایک بڑا گلاس تھا جس میں سرخ رنگ کا شربت بھرا ہوا تھا۔ تائی نے بڑے پیار سے وہ گلاس میری طرف بڑھایا اور بولیں، لے پتر، سارا دن کام کر کر کے ہلکان سی ہو گئی ہے، یہ ٹھنڈا شربت پی لے، میں نے خاص تیرے لیے بنایا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مجھے تائی کی اس محبت پر حیرت تو ہوئی، مگر میں نے سوچا شاید شامیر کی آمد کی وجہ سے میرے دن پھر گئے ہیں اور اللہ نے تائی کا دل بھی نرم کر دیا ہے۔ میں نے مسکرا کر گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں وہ میٹھا اور خوشبودار شربت پی گئی۔ شربت پیتے ہی مجھے ایک عجیب سی غنودگی محسوس ہونے لگی، میرے سر میں بھاری پن آ گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔
میں نے لڑکھڑاتے ہوئے تائی کا بازو پکڑنے کی کوشش کی اور کہا، تائی مجھے چکر آ رہے ہیں۔ تائی کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، وہی پرانا وحشیانہ روپ واپس آ گیا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور سٹور روم کی طرف لے چلی، جو لائبریری کے بالکل ساتھ متصل تھا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، میری زبان لڑکھڑا رہی تھی مگر میرے کان سن رہے تھے۔ تائی بڑبڑا رہی تھی، بہت مزے اڑا لیے تو نے شہزادی، اب میری باری ہے۔ آج میں دیکھتی ہوں وہ کون ہے عاشق جو تجھے سونے کے نوالے کھلاتا ہے۔ آج وہ نوالے میرے بھی ہوں گے اور وہ عاشق بھی میرا غلام بنے گا۔ تائی نے مجھے سٹور روم میں پرانے قالینوں کے ڈھیر پر پھینکا اور باہر نکل کر کنڈی لگا دی۔ اندھیرے میں لیٹے لیٹے میرا دماغ معاف ہو رہا تھا، مگر تائی کے الفاظ میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ میری جگہ لینے جا رہی تھی، وہ شامیر کو دھوکہ دینا چاہتی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی کہ تائی مت کرو، وہ کھانا زہر بن جائے گا، مگر میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری قوت جمع کی اور رینگتی ہوئی دیوار کے قریب پہنچی۔ یہ سٹور روم اور لائبریری کے درمیان لکڑی کی ایک پرانی دیوار تھی جس میں جگہ جگہ دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھ ایک بڑی دراڑ کے ساتھ لگا دی جہاں سے لائبریری کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، مگر جو منظر میں نے دیکھا اس نے میری نیند اڑا دی۔ تائی زرینہ لائبریری میں موجود تھیں اور وہ میرے کپڑے پہن رہی تھی۔ میرا وہ پرانا دوپٹہ انہوں نے اوڑھ لیا تھا اور چہرے پر گھونگھٹ گرا لیا تھا۔ وہ بالکل میرا ہی روپ لگ رہی تھی، خاص طور پر اندھیرے میں۔ وہ لائبریری کے وسط میں جا کر بیٹھ گئیں جہاں میں روز بیٹھتی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں تائی کو روکنا چاہتی تھی مگر میرا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ نیند کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی لائبریری میں وہی جانی پہچانی خوشبو پھیلی جس سے مجھے کچھ ہوش آیا۔ یہ زعفران اور مشک کی خوشبو تھی۔ فرش پر سے دھواں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں وہی طلسماتی دسترخوان بچھ گیا، مگر آج اس کی شان ہی نرالی تھی۔ آج برتن چاندی کے نہیں بلکہ خالص سونے کے لگ رہے تھے اور ان پر جڑے ہیرے اندھیرے میں جگمگا رہے تھے۔ تائی کی آنکھیں گھونگھٹ کی اوٹ سے ان سونے کے برتنوں کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں ان کی ہیجانی کیفیت کو محسوس کر سکتی تھی، وہ خوشی سے کانپ رہی تھیں۔ پھر شاہمیر نمودار ہوا۔ آج وہ ہمیشہ سے زیادہ وجیح اور باروب لگ رہا تھا۔ اس نے سنہری رنگ کا شاہی لباس پہن رکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ چلتا ہوا تائی کے سامنے آیا اور اسے جھکنے کی بجائے سیدھے کھڑے رہ کر کہا، مومل، آج میں تمہارے لیے خاص سوغات لایا ہوں جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے دراڑ سے دیکھا کہ شاہمیر کے ہاتھ میں ایک انتہائی خوبصورت سنہری تشتری تھی جس میں ایک سرخ رنگ کا گاڑھا شربت اور ایک عجیب سی چمکتی ہوئی میٹھی روٹی رکھی تھی۔ شاہمیر کی آواز گونجی، یہ سرخ شربت اور میٹھی روٹی جنات کی دنیا کا سب سے نایاب نسخہ ہے۔ اسے کھانے کے بعد انسان کی نظر کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے میری دنیا کا حصہ بن جاتا ہے۔ شاہمیر کے لہجے میں ایک چھپی ہوئی تنبیہ تھی جو شاید صرف میں سمجھ سکتی تھی، مگر تائی کا لالچ انہیں بہرا کر چکا تھا۔ تائی نے سمجھا کہ شاید یہ کھانا کھاتے ہی وہ بھی جنات کے خزانوں کی مالک بن جائیں گی۔ تائی نے گھونگھٹ کے اندر سے ہی اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے بے بسی سے اپنا ہاتھ دیوار پر مارنے کی کوشش کی تاکہ کوئی آواز پیدا ہو سکے، تاکہ شاہمیر کو پتہ چل جائے کہ وہاں میں نہیں ہوں، مگر میری انگلیوں میں حرکت کی سکت نہیں رہی تھی۔ شاہمیر نے تشتری تائی کے سامنے رکھ دی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک شعلہ سا لپکا اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، کھاؤ مومل، تمہاری زندگی کا سب سے یادگار نوالا ہوگا یہ۔ تائی نے کانپتے ہاتھوں سے روٹی کا ٹکڑا توڑ کر سرخ شربت میں ڈبویا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آنکھیں بند کر لوں، کیونکہ مجھے شاہمیر کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ یہ کھانا چور کے لیے عذاب ہے۔ شاہمیر خاموشی سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ کسی انہونی کا انتظار کر رہا ہو۔ تائی نے گھونگھٹ تھوڑا سا اٹھایا اور وہ نوالا اپنے منہ میں رکھ لیا۔ میں نے دیکھا کہ نوالا حلق سے اترتے ہی تائی کا جسم ایک دم اکڑ گیا، جیسے انہیں کرنٹ لگا ہو۔ ابھی تائی نے دوسرا نوالا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ شاہمیر ہنس پڑا، ایک ایسی ہنسی جس سے لائبریری کے شیشے لرز اٹھے۔ تائی نے گھبرا کر گھونگھٹ الٹ دیا اور چیخ کر بولی، یہ کیا ملایا ہے تم نے کھانے میں؟ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ شاہمیر کا چہرہ جو اب تک انسانی تھا اچانک بدلنے لگا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح نیلی ہو گئیں اور قد مزید نکل آیا۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، میں جانتا تھا کہ اس گھونگھٹ کے پیچھے مومل نہیں بلکہ ایک لالچی چڑیل چھپی ہے۔
میں نے آج کھانے میں سچ کی چاشنی اور نظر کا سرما ملایا ہے تاکہ تم وہ دیکھ سکو جو تم دیکھنا چاہتی تھی، مگر اب تم وہ بھی دیکھو گی جو کوئی انسان نہیں دیکھنا چاہتا۔ تائی نے خوفزدہ ہو کر اپنے گلے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں۔ میں نے آخری منظر جو دیکھا وہ یہ تھا کہ تائی ہوا میں معلق ہونے لگیں اور ان کے ارد گرد دیواروں سے کالے سائے نکل کر ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ میری آنکھیں جب کھلیں تو میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، جیسے کسی نے میرے دماغ پر ہتھوڑے برسائے ہوں، اور میرے اعصاب اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ پلکیں جھپکنا بھی محال لگ رہا تھا۔ اسٹور روم میں کھپ اندھیرا تھا اور وہاں کی حبس زدہ فضا میں پرانے قالینوں اور مٹی کی بو رچی ہوئی تھی جو میرے دم گھٹنے کا باعث بن رہی تھی۔ مجھے فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ میں یہاں کیسے پہنچی تھی، مگر جیسے ہی میرے حواس بحال ہوئے، میرے حافظے کے پردے پر پچھلی رات کا وہ خوفناک منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا، جب تائی زرینہ نے وہ ممنوعہ نوالا اپنے حلق سے اتارا تھا، اور پھر شاہ کا وہ کہا جو اب بھی میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے باہر کی طرف لپکی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے خدشہ تھا کہ شاید تائی زرینہ کی حالت غیر ہونے کے بعد شاہ نے غصے میں آ کر پوری حویلی کو آگ لگا دی ہوگی، یا پھر تائی نے ہوش میں آنے کے بعد گھر سر پر اٹھا لیا ہوگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو دھکا دیا تو وہ آسانی سے کھل گیا، جو میرے لیے حیرت کا باعث تھا کیونکہ تائی نے تو باہر سے کنڈی لگائی تھی، مگر شاید رات کی افراتفری میں وہ کنڈی کھل چکی تھی، یا پھر یہ شاہ کا کوئی عمل تھا۔ باہر نکلتے ہی میرا سامنا ایک عجیب اور پراسرار خاموشی سے ہوا۔ یہ خاموشی سکون والی نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے کسی بہت بڑے طوفان کے گزر جانے کے بعد ہوتی ہے، یا شاید طوفان کے آنے سے پہلے کی۔ حویلی کے دلانوں میں صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سی دھندلاہٹ تھی، جیسے سب کچھ خواب میں ہو رہا ہو۔ میں دبے پاؤں چلتی ہوئی لائبریری کی طرف بڑھی جہاں رات میں وہ قیامت ٹوٹی تھی، مگر وہاں کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر جھانکنے پر مجھے وہاں کوئی نظر نہ آیا، نہ تائی زرینہ، نہ شاہ اور نہ ہی وہ سونے کے برتن۔ وہاں اب صرف وہی پرانی بوسیدہ کتابیں اور گردآلود فرش تھا۔ البتہ ہوا میں اب بھی زعفران کی ہلکی سی مہک باقی تھی، جو گواہی دے رہی تھی کہ رات کا واقعہ میرا وہم نہیں تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں کچن اور پھر صحن کی طرف بھاگی کہ آخر تائی کہاں گئی۔ اچانک حویلی کے مرکزی ہال سے تایا جان اور میرے کزنز کی گھبرائی ہوئی آوازیں آنے لگیں۔ میں تیزی سے وہاں پہنچی تو دیکھا کہ گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ ہے۔ سب لوگ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ تایا جان صوفے پر سر پکڑے بیٹھے تھے اور تائی کی بڑی بیٹی رو رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا ہوا تایا جان؟ سب خیریت تو ہے؟ تائی اماں کہاں ہیں؟ تایا جان نے پریشانی سے سر اٹھایا اور بولے، پتہ نہیں بیٹا، صبح سے ڈھونڈ رہے ہیں، زرینہ کہیں نہیں مل رہی۔ اس کا بستر بھی خالی تھا اور وہ پورے گھر میں کہیں نہیں ہے۔ ہم نے چھت سے لے کر تہخانے تک سب چھان مارا ہے، مگر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ مجھے جھٹکا لگا کہ تائی غائب کیسے ہو سکتی ہیں جبکہ رات وہ یہیں موجود تھیں۔ ابھی میں کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے ہال کے کونے میں پردے کے پیچھے ایک سایہ ہلتا ہوا دکھائی دیا، اور پھر ایک ایسی دلخراش اور لرزہ خیز چیخ ابھری کہ میرا خون رگوں میں جم گیا۔ یہ چیخ کسی اور کی نہیں، تائی زرینہ کی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ تایا جان اور باقی گھر والے اس چیخ پر ذرا بھی نہیں چونکے، جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اس کونے کی طرف دیکھا تو وہاں سے تائی زرینہ لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکلیں۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، مگر میری چیخ بھی شاید میرے گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ تائی زرینہ کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ خوف سے مسخ ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھیں اتنی پھیلی ہوئی تھیں کہ لگ رہا تھا باہر نکل آئیں گی، اور وہ اپنے جسم کو بری طرح نوچ رہی تھیں، جیسے ان کے بدن پر ہزاروں کیڑے رینگ رہے ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی تایا جان کے پاس آئیں اور ان کے پیروں میں گر کر چلائیں، مجھے بچاؤ، ان سے مجھے بچاؤ، یہ مجھے کھا جائیں گے، دیکھو یہ میرے اوپر چڑھ رہے ہیں، یہ کالی بلیاں، یہ سانپ، یہ بچھو، ہٹاؤ ان کو۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بازوؤں اور چہرے پر ہاتھ مار رہی تھیں، اور ان کی آواز میں ایسی دردناک شدت تھی کہ پتھر بھی پگھل جائے۔ مگر جو منظر میں نے دیکھا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ تایا جان اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، انہوں نے تائی کی طرف دیکھا تک نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے بازوؤں کو ایسے رگڑا جیسے انہیں اچانک ٹھنڈ لگ گئی ہو۔ تائی ان کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی، مگر تایا جان نے جھنجھلا کر ہوا میں لات چلائی
جیسے کسی کتے کو دھتکار رہے ہوں۔ بولے، عجیب بات ہے، اچانک یہاں اتنی ٹھنڈی اور بدبودار ہوا کیوں چلنے لگی ہے؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ شاہ میر نے کیا کیا تھا۔ تائی زرینہ وہاں موجود تھیں۔ وہ چیخ رہی تھیں، وہ رو رہی تھیں، وہ اپنے شوہر کے پیروں کو چھو رہی تھیں، مگر تایا جان کے لیے وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ وہ ان کے لیے ہوا بن چکی تھی، ایک ایسی ناگوار ہوا جس کا وجود تو محسوس ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ تائی زرینہ کی بیٹی جو اپنی ماں کے لیے رو رہی تھی، اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر تائی اسے پکار رہی تھی کہ بیٹی مجھے دیکھ، میں یہاں ہوں، مگر بیٹی دیوار کو گھورے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ یہ منظر اتنا خوفناک اور عبرتناک تھا کہ میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ تائی زرینہ نے جب دیکھا کہ کوئی ان کی بات نہیں سن رہا تو وہ دوبارہ چیخیں، اور پھر اچانک وہ ہوا میں ایسے اچھلیں جیسے کسی نے انہیں بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا ہو۔ وہ ہوا میں معلق ہاتھ پیر مار رہی تھی اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ تبھی مجھے اپنے کان کے قریب ایک بہت ہی مدھم اور شناسا سرگوشی سنائی دی، مومل، ڈرو مت، یہ ان کی کرتوتوں کا پھل ہے جو انہیں اب مل رہا ہے۔ میں نے چونک کر دائیں طرف دیکھا تو شاہ میر میرے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اب بھی اسی شاہی لباس میں تھا، مگر اب اس کا چہرہ پرسکون تھا اور آنکھوں میں وہی نیلی لو جل رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، شاہ میر یہ کیا ہو رہا ہے؟ تائی وہاں ہے مگر کوئی انہیں دیکھ کیوں نہیں پا رہا، اور وہ ہوا میں کیوں لٹک رہی ہیں؟ شاہ میر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا جس سے مجھے تھوڑا حوصلہ ملا۔ وہ بولا، میں نے تمہیں بتایا تھا مومل کہ میرا کھانا چوری کرنے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس عورت نے لالچ میں آ کر وہ نوالا کھایا جو انسانوں کی آنکھ کا پردہ تو ہٹا دیتا ہے مگر انسانوں کی دنیا سے اس کا ناتا توڑ دیتا ہے۔ اس نے جو سرما کھایا اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اب ہم جنات کو دیکھ سکتی ہے، اور جو کچھ اسے نظر آ رہا ہے وہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، اسے کیا نظر آ رہا ہے؟ شاہ میر نے تائی کی طرف اشارہ کیا جو اب فرش پر گر کر کرالنگ کر رہی تھی اور کسی نادیدہ چیز سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ میر بولا، اس وقت یہ کمرہ جسے تم خالی دیکھ رہی ہو دراصل خالی نہیں ہے۔ یہاں سینکڑوں نچلے درجے کے جنات اور شیاطین موجود ہیں جو اسے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ اس کی شکل بگاڑ رہے ہیں، اس کے بال نوچ رہے ہیں اور اسے ڈرا رہے ہیں۔ چونکہ اس نے ہمارا کھانا کھایا ہے اس لیے اب وہ ہماری دنیا کا حصہ بن چکی ہے۔ وہ ان مخلوقات کے لیے تو گوشت پوست کی انسان ہے جسے وہ چھو سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، مگر اپنے گھر والوں کے لیے وہ صرف ایک ہوا کا جھونکا بن کر رہ گئی ہے، یا ایک وہم۔ یہ بیچ میں لٹک گئی ہے۔ مومل، نہ یہ زندہ میں ہے نہ مردہ میں۔ میں نے تائی کی طرف دیکھا جو اب دیوار کے کونے میں دبک گئی تھی اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ رہی تھی، مت دیکھو، مجھے مت گھورو، اپنی لال آنکھیں بند کرو۔ ان کے جسم پر نیل پڑتے جا رہے تھے اور کپڑوں پر خون کے دھبے نمودار ہو رہے تھے جو شاید ان نادیدہ مخلوقات کے پنجوں کے نشان تھے۔ مجھے تائی پر ترس آنے لگا۔ وہ میری دشمن تھی، انہوں نے مجھ پر بہت ظلم کیے تھے، مگر ایسی سزا تو شاید کسی کافر کو بھی نہ ملے۔ میں نے شاہ میر سے التجا کی، شاہ میر بس کر دو، اسے معاف کر دو، یہ مر جائے گی، دیکھو اس کی حالت۔ شاہ میر کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے کہا، مومل، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اب یہ فیصلہ اس نے خود کیا تھا، اسی نے وہ نوالا اپنی مرضی سے حلق سے اتارا تھا، اب اس کا اثر تا قیامت رہے گا، اور موت اسے اتنی آسانی سے نہیں آئے گی کیونکہ ہمارے کھانے میں زندگی کی طوالت بھی ہے۔ اب یہ لمبی عمر پائے گی مگر ایسی ذلت کی زندگی جس میں ہر پل موت کی تمنا ہوگی۔ اسی اثنا میں تایا جان اٹھ کھڑے ہوئے اور غصے سے بولے، یہ کیسی منحوس آوازیں آ رہی ہیں گھر میں، اور یہ زرینہ کہاں مر گئی ہے؟ انہوں نے ملازم کو آواز دی اور کہا، جاؤ پولیس تھانے میں جا کر رپورٹ لکھواؤ کہ میری بیوی گم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر تائی زرینہ جو کونے میں پڑی سسک رہی تھیں ایک بار پھر ہمت کر کے اٹھیں اور تایا جان کی طرف بھاگیں۔ وہ چیخ رہی تھیں، میں یہاں ہوں، اندھے مت بنو، پولیس کو مت بلاؤ، مجھے ان بھوتوں سے بچاؤ۔ انہوں نے تایا جان کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی مگر ان کے ہاتھ تایا جان کے جسم کے آر پار ہو گئے جیسے وہ دھوئیں کی بنی ہو۔ تایا جان کو صرف ایک ٹھنڈا جھونکا محسوس ہوا اور وہ جھنجھلا کر پیچھے ہٹ گئے۔ تائی اپنی بے بسی پر دھاڑے مار کر رونے لگی مگر ان کی آواز گھر والوں کے لیے صرف ہوا کی سائیں سائیں تھی۔ میں وہاں کھڑی بت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ دنیا کا سب سے بڑا عذاب اکیلا پن ہے، اور تائی زرینہ اب ایک ایسے اکیلے پن کا شکار ہو گئی تھی جہاں وہ اپنوں کے بیچ رہ کر بھی ان سے کوسوں دور تھی۔
شاہمیر نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے وہاں سے ہٹا کر کچن کی طرف لے گیا۔ بولا، آؤ مومل، یہاں کا تماشا اب کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اپنی دنیا بسانی ہے۔ جب ہم کچن میں پہنچے تو وہاں ایک اور عجیب منظر میرا منتظر تھا، جسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ تائی کی سزا صرف نظر نہ آنا نہیں ہے، بلکہ اب ان کی خدمت کا معیار بھی بدل چکا ہے۔ کچن کے سنک پر برتن خود بخود ہوا میں اٹھ رہے تھے اور ان پر صابن لگ رہا تھا، پانی گر رہا تھا۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ اگر غور سے دیکھا جاتا تو وہاں تائی زرینہ کا دھندلا سا ہیولا نظر آ رہا تھا، جو روتے ہوئے برتن دھو رہا تھا۔ شاہمیر نے مسکرا کر کہا، دیکھو مومل، میری قوم کے مہمان آنے والے ہیں اور تائی زرینہ نے رضاکارانہ طور پر ان کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ دراصل وہ مجبور ہیں، وہ جنات کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اب وہ دن رات یہاں کام کریں گی مگر کسی کو نظر نہیں آئیں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوف کے یا رحم کے مجھے نہیں پتا۔ میں نے شاہمیر سے کہا، کیا اس کا کوئی حل نہیں؟ کیا یہ کبھی واپس نہیں آ سکتی؟ شاہمیر نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، واپسی کے سارے راستے اس نے خود بند کر دیے ہیں، اب یہی اس کا مقدر ہے، ایک زندہ بھوت بن کر رہنا۔ مجھے اس لمحے تائی زرینہ کے وہ الفاظ یاد آئے جو وہ اکثر مجھے کہتی تھی کہ تو میرے ٹکڑوں پر پلتی ہے۔ آج قدرت نے ایسا انصاف کیا تھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں بے نام و نشان ہو گئی تھی۔ اب وہ ان مخلوقات کی نوکرانی تھی جن کے وجود سے انسان ڈرتا ہے۔ یہ منظر میری روح تک کو گھائل کر گیا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ لالچ انسان کو ایسی دلدل میں دھکیل دیتا ہے جہاں موت بھی منہ موڑ لیتی ہے۔ اس رات کے بعد سے حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اگلی چند صبحیں تو گھر والوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھیں، کیونکہ تائی زرینہ کا یوں اچانک غائب ہو جانا سب کے لیے ایک مہمہ بن گیا تھا۔ پولیس آئی اور انہوں نے گھر کا چپا چپا چھان مارا، باغ کی مٹی کھودی گئی، پانی کی ٹنکیاں دیکھی گئیں، یہاں تک کہ لائبریری اور سٹور روم کی تلاشی بھی لی گئی، مگر تائی زرینہ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی یہ سب تماشا دیکھتی رہتی اور دل ہی دل میں کانپتی رہتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ پولیس والے جس عورت کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی چیخ چیخ کر اپنی موجودگی کا یقین دلا رہی ہے، مگر ان کی آنکھوں پر قدرت نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ پولیس والے جب لائبریری میں تفتیش کر رہے تھے تو تائی زرینہ انسپکٹر کے سامنے کھڑی اپنا سینہ پیٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں یہاں ہوں، اندھے مت بنو، مجھے ہتھکڑی لگا لو مگر مجھے ان بلاؤں سے بچاؤ۔ لیکن انسپکٹر نے اپنی ٹوپی سیدھی کرتے ہوئے تایا جان سے کہا، لگتا ہے آپ کی بیگم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں یا پھر اغوا ہو گئی ہیں، فی الحال ہم انہیں گمشدہ افراد کی فہرست میں ڈال رہے ہیں۔ یہ سن کر تائی زرینہ پر غشی کے دورے پڑنے لگے، مگر انہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ فرش پر گریں اور پھر کسی نادیدہ طاقت نے انہیں بالوں سے گھسیٹ کر اندھیرے کونے میں پھینک دیا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور حویلی میں تائی زرینہ کا قصہ پرانا ہونے لگا۔ تایا جان نے رو دھو کر صبر کر لیا اور کزنز بھی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے، کیونکہ تائی کا رویہ ویسے بھی سب کے ساتھ حاکمانہ تھا، اسی لیے ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سکون بھی محسوس کیا جانے لگا تھا۔ لیکن میری زندگی اب دو متوازی دنیاؤں میں چل رہی تھی۔ ایک طرف انسانوں کی دنیا تھی جہاں میں اب ایک آزاد اور خود مختار لڑکی تھی جس پر حکم چلانے والا کوئی نہیں تھا، اور دوسری طرف وہ پراسرار دنیا تھی جو شام ڈھلے میرے سامنے کھلتی تھی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا حویلی کے سائے لمبے ہو جاتے اور میرے کانوں میں وہ مخصوص رونے اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگتیں جو اب میرا معمول بن چکی تھی۔ یہ آوازیں تائی زرینہ کی تھیں جو اب اس گھر کی نہیں بلکہ جنات کی دنیا کی قیدی تھیں۔ ان کا وجود اب صرف میرے اور شاہمیر کے لیے آیا تھا، اور یہ ایک ایسا عذاب تھا جسے دیکھ کر میری روح کانپ جاتی تھی۔ شاہمیر نے سچ کہا تھا کہ موت ایک نعمت ہے، اور تائی زرینہ اس نعمت سے محروم ہو چکی تھی۔ وہ سارا دن اور ساری رات گھر میں بھٹکتی پھرتی، کبھی وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہوتی جب ہم سب کھانا کھا رہے ہوتے، بھوک کی شدت سے ان کی آنکھیں باہر کو ابل رہی ہوتی اور وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتی، مگر جیسے ہی وہ کسی نوالے کو چھونے کی کوشش کرتی وہ نوالا راکھ بن جاتا یا پھر ان کا ہاتھ اس کے آر پار ہو جاتا۔ وہ چیختی چلاتی اور اپنی ہی بیٹی سے مانگتی کہ ایک لقمہ دے دو، میں مر رہی ہوں، مگر ان کی بیٹی بے نیازی سے کھانا کھاتی رہتی کیونکہ اسے تو صرف ہوا کی سرسراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ یہ مکافات عمل کا وہ خوفناک ترین درجہ تھا جہاں انسان دانے دانے کو ترستا ہے مگر اس کے اپنے گھر کے دروازے اس پر بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں کئی بار کوشش کرتی کہ چھپ کر ان کے لیے کچھ رکھ دوں، مگر شاہمیر مجھے سختی سے منع کر دیتا تھا
وہ کہتا تھا کہ مومل، اگر تم نے قدرت کے انصاف میں دخل دینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا یہ آگ تمہیں بھی جلا دے گی۔ یہ اس کا کفارہ ہے جو اسے ادا کرنا ہی ہوگا۔ سب سے زیادہ خوفناک منظر رات کے پچھلے پہر کچن میں ہوتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب حویلی کے تمام انسان سو جاتے تھے اور شاہمیر کی مہمان یعنی جنات کی دنیا کی نچلے درجے کی مخلوقات کچن میں جمع ہوتی تھیں۔ تائی زرینہ کا کام صرف ایک تھا، ان غلیظ اور کریہ صورت مخلوقات کے جھوٹے برتن دھونا۔ میں اکثر رات کو پانی پینے کے بہانے کچن کے دروازے پر جا کھڑی ہوتی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ تائی زرینہ، جن کے کپڑے اب چیتھڑے بن چکے تھے اور جسم نیل اور زخموں سے بھرا ہوا تھا، وہ سنک پر جھکی ہوتی اور ان کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے ہوتے۔ ان کے ارد گرد عجیب و غریب بونے اور سائے ناچ رہے ہوتے جو ان پر آوازیں کستے اور کبھی کبھی انہیں چمٹے یا کوڑے مارتے۔ تائی درد سے کراتی مگر ان کے ہاتھ رکتے نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ رکتیں تو سزا مزید سخت ہو جاتی۔ وہ برتن جو ہوا میں دھلتے نظر آتے تھے دراصل تائی کے آنسوؤں اور خون سے دھل رہے تھے۔ یہ وہی عورت تھی جس نے مجھے کبھی کچن کے فرش پر بیٹھ کر بھی کھانا کھانے نہیں دیا تھا، اور آج وہ خود اسی فرش کی خاک چھان رہی تھی اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسی ہی طوفانی رات تھی جیسے اس کہانی کی پہلی رات تھی۔ میں کچن میں اپنی کافی بنانے گئی، چولہے پر کیتلی رکھی اور پانی ابلنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچن کے دوسرے کونے میں سنک پر تائی زرینہ موجود تھیں۔ آج ان کی حالت بہت غیر تھی۔ وہ شاید کئی دنوں سے سوئی نہیں تھیں اور ان کی آنکھیں حلقوں میں دھنس چکی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رو پڑیں اور لڑکھڑاتی ہوئی میری طرف آئیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہا، مومل، میری بچی مجھے معاف کر دے۔ خدا کے لیے شاہمیر سے کہہ کر میری جان چھڑوا دے۔ میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں مزید یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ دیکھ میرے ہاتھوں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میرے سامنے کیے جو برتن دھو دھو کر گل چکے تھے اور ان میں سے پیپ رس رہی تھی۔ میرا دل بھر آیا، آخر کو وہ میری تائی تھیں۔ میں نے بے اختیار ہو کر شاہمیر کو پکارا، شاہمیر۔ اسی وقت میرے پہلو میں نمودار ہوا۔ آج وہ بہت پرسکون اور سادہ لباس میں تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک جلال تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، شاہمیر بس کر دو پلیز، انہیں موت دے دو، یہ بہت تڑپ رہی ہیں، مجھ سے ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ شاہمیر نے میری آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے میرے آنسو پونچھے۔ پھر اس نے تائی کی طرف دیکھا جو اس کے قدموں میں گرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایک غیر مرئی دیوار نے انہیں روک رکھا تھا۔ شاہمیر نے بھاری آواز میں کہا، مومل، رحم کرنا اچھی بات ہے، مگر ظالم پر بیجا رحم کرنا مظلوم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ کیا تم وہ وقت بھول گئیں جب تم بھوک سے بلکتی تھیں اور یہ عورت تمہارے منہ سے نوالا چھین کر کوڑے دان میں پھینک دیتی تھی؟ کیا تم وہ تھپڑ بھول گئیں؟ یہ جو تم اس کی حالت دیکھ رہی ہو یہ ابھی شروعات ہے۔ اس نے قدرت کے توازن کو چھیڑا تھا۔ اس نے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جس کی وہ اہل نہیں تھی۔ موت اس کے لیے بہت آسان راستہ ہے اور میں اسے آسان راستہ نہیں دے سکتا۔ شاہمیر نے پھر تائی سے مخاطب ہو کر کہا، زرینہ بیگم، تم نے کہا تھا نا کہ تم اس حویلی کی مالکن ہو۔ اب تم واقعی اس حویلی کی ابدی خادمہ ہو۔ تم یہیں رہو گی قیامت تک اور اسی طرح ان برتنوں کی کھنک میں اپنی چیخیں چھپاتی رہو گی۔ شاہمیر کی باتوں میں اٹل فیصلہ تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے خاموشی سے اپنی کافی کا کپ اٹھایا اور ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ شاہمیر میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی گہری نیلی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی موجودگی مجھے تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ باہر بجلی کڑک رہی تھی اور بارش برس رہی تھی، مگر میرے اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہم دونوں خاموش تھے اور ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے۔ شاہمیر نے اپنا ہاتھ میز پر رکھا اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا لمس اب مجھے ٹھنڈا نہیں لگتا تھا، بلکہ اس میں زندگی کی حرارت تھی۔ یہ ایک خاموش عہد تھا کہ ہم دونوں اب ایک ایسی دنیا کے باسی ہیں جہاں محبت اور خوف ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن اس سکون کے پس منظر میں ایک خوفناک حقیقت بھی موجود تھی۔ کچن کے دروازے سے تائی زرینہ کا سایہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ وہ وہیں چوکھٹ پر بیٹھی تھیں، اپنے گھٹنوں میں سر دیے، اور ہمیں حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ جس لڑکی کو وہ جوتی کی نوک پر رکھتی تھی، آج وہ اسی میز پر عزت سے بیٹھی کافی پی رہی ہے، اور اس کے ساتھ وہ شہزادہ بیٹھا ہے جسے پانے کے لالچ نے تائی کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ تائی کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، صرف پچھتاوا تھا، ایک ایسا گہرا اور سیاہ پچھتاوا جو اب ان کی ابدی قید کا ساتھی تھا۔ میں نے کافی کا گھونٹ بھرا اور شاہمیر کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ شاہمیر نے بھی جواباً مسکراہٹ دی
اور پھر کچن کی طرف دیکھ کر ایک انگلی سے اشارہ کیا، جس کے ساتھ ہی کچن کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور تائی کی سسکیاں دروازے کے پیچھے دب گئیں۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں سے ایک نئے باب کا آغاز ہوا، میرا اور شاہ میر کا باب۔ تائی زرینہ کا باب جو اب عبرت کی ایک زندہ مثال بن کر اسی حویلی کی دیواروں میں دفن ہو چکا تھا۔ حویلی کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ طوفانی راتوں میں کچن سے برتنوں کے ٹکرانے اور کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، مگر وہ اسے ہوا کا شور سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صرف میں جانتی ہوں کہ وہ ہوا نہیں ہے، وہ لالچ کا نوحہ ہے جو تا قیامت جاری رہے گا، اور یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو دوسروں کا حق مارتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مگر جب پڑتی ہے تو اس کی گونج صدیوں تک سنائی دیتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔